بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میرے چینل انفو ایٹ فہیم میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم تاریخی شخصیات کے اس ایپیسوڈ میں ایک ایسے سپاہی کا ذکر کریں گے جس کی زندگی نہایت ہی عبرتناک اور جنگی مہمات سے لبریز اور مؤرخین کے درمیان ان کی شخصیت متنازع فی رہی ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں محمود غزنوی کے بارے میں۔ محمود غزنوی کون تھا؟ اس نے ہندوستان پر 17 بار کیوں حملے کیے اور سومناتھ پر حملہ کرنے کے کیا اسباب تھے؟ آئیے سب سے پہلے ہم محمود غزنوی کی ابتدائی زندگی کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے بس تھوڑی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے پاس ہی میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی کا اصل نام ابو القاسم محمود غزنوی اور خطاب یمین الدولہ تھا۔ محمود غزنوی زابلستان یعنی موجودہ افغانستان کے علاقے غزنی میں 2 نومبر 971 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے۔ اس کے والد سبکتگین ایک ترک غلام کمانڈر یعنی غلامان تھے جنہوں نے 977 عیسوی میں غزنوی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، جس پر انہوں نے سامانیوں کے ماتحت خراسان اور ماوراء النہر پر حکمرانی کی۔ محمود غزنوی اپنے والد سبکتگین کی زندگی میں نیشاپور کے حاکم مقرر ہوئے۔ سبکتگین کے وفات کے وقت محمود غزنوی دارالسلطنت سے دور نیشاپور ہی میں مقیم تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں اس کے چھوٹے بھائی اسماعیل نے تاتپوشی کا اعلان کر دیا۔ جب اس کی خبر محمود غزنوی کو ملی تو انہوں نے پہلے خط و کتابت کے ذریعے اپنے بھائی اسماعیل سے بات کرنے کی کوشش کی۔ جب کوئی حل نہ نکلا تو 998 عیسوی میں اپنی فوج کے ساتھ غزنی پر حملہ آور ہوئے اور اسماعیل کو معزول کر کے غزنوی سلطنت کا باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ سلطان محمود غزنوی کی تاریخ میں شہرت کی سب سے بڑی وجہ 17 مرتبہ ہندوستان پر حملہ کرنا ہے، لہٰذا یہ جان لینا اشد ضروری ہے کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیوں کیا اور اس کے کیا اسباب تھے۔ ناظرین، محمود غزنوی کے ہندوستان پر حملہ آور ہونے سے قبل جے پال اور سبکتگین کے درمیان پشاور اور جلال آباد کے علاقوں میں 986 عیسوی میں جنگ ہو چکی تھی، جس میں جے پال کو شکست ہوئی تھی اور سبکتگین کی سلطنت دریائے سندھ کے ساتھ اٹک تک پھیل گئی تھی۔ سلطان محمود نے حکومت سنبھالتے ہی پشاور تک کے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مہمات کے ذریعے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا۔ دوسری طرف راجہ جے پال اپنی شکست کا بدلہ لینے کو بے تاب تھا۔ اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور غزنی پر حملے کے لیے نکل پڑا۔ 1001 عیسوی میں پشاور کے قریب راجہ جے پال اور سلطان محمود کے فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ راجہ جے پال کو شکست ہوئی اور پورے خاندان سمیت گرفتار ہو گیا۔ مذاکرات اور ایک بھاری تاوان کے عوض رہائی کے بعد جے پال واپس لاہور آیا۔ چونکہ لڑائی سے پہلے جے پال اپنے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر گیا تھا، اس لیے شکست کے بعد نہایت شرمندگی کی حالت میں اپنی حکومت بیٹے آنند پال کے حوالے کر کے اس نے خود آگ کی ایک بڑی چتا جلائی اور اس میں کود کر خودکشی کر لی۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی نے دوسرا حملہ 1004 عیسوی کو کیا، جو کہ دریائے ستلج کے قریبی علاقوں پر مشتمل ریاست پر کیا، جس کا راجہ باجی راؤ تھا۔ تیسرا حملہ ملتان کے حاکم ابو الفتح کے خلاف 1006 عیسوی میں کیا، لیکن دوران سفر ہی دریائے سندھ کے کنارے جے پال کے بیٹے آنند پال کے ساتھ مٹبھیڑ ہو گئی۔ ایک زبردست خونی جنگ کے بعد آنند پال کو شکست ہوئی اور آنند پال فرار ہو کر کشمیر میں پناہ گزین ہوا۔ آنند پال کو شکست دینے کے بعد سلطان محمود نے ملتان کا رخ کیا اور ملتان کو فتح کر کے ملتان کا حاکم جے پال کے پوتے سکھپال کو مقرر کیا۔ لیکن کچھ عرصے بعد محمود غزنوی کو سکھپال کی بغاوت کی خبر ملی اور اس کو دوبارہ ملتان کی طرف کوچ کرنا پڑا۔ 1008 عیسوی میں سکھپال کو شکست دے کر معزول کر دیا۔ اسی دوران آنند پال جو شکست کھا کر کشمیر میں پناہ گزین تھا، اس نے واپس آ کر آس پاس کے راجاؤں کی مدد سے ایک لشکر جرار اکٹھا کیا اور 1008 عیسوی میں ایک بار پھر دریائے سندھ کے قریب اٹک کے مقام پر ایک خونریز جنگ ہوئی، جس میں آنند پال کو شکست ہوئی۔ 1009 عیسوی کے آخری مہینوں میں محمود غزنوی نے ایک بار پھر ہندوستان پر حملہ کیا۔ پہلے نارائن پور کی ریاست کو فتح کیا اور پھر 1010 عیسوی میں ملتان کے گرد و نواح کے علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔
ناظرین 1014 عیسوی میں سلطان نے آنند پال کے بیٹے لوجن پال کو موجودہ کوہستان کے علاقے میں شکست دی اور مزید کشمیر سے آئے ہوئے ایک بڑے لشکر کو شکست فاس سے دوچار کیا۔ اس کے بعد 1015 عیسوی میں کشمیر پر حملہ کیا، جس میں سخت برف باری کی وجہ سے بغیر جنگ کے لوٹنا پڑا۔ پھر 1018 عیسوی میں سلطان محمود نے پہلی بار پنجاب کے پار اپنی فوج کو اتارا اور ہندوؤں کے مذہبی مقام متھرا کو فتح کرنے کے بعد ایک مشہور ریاست قنوج کا محاصرہ کر لیا۔ قنوج کے راجا نے سلطان کو صلح کا پیغام بھیجا اور سلطان محمود کی فرما برداری قبول کر لی۔ 1019 عیسوی میں قنوج کی ملحقہ ریاست پر کالنجر کے راجا نے قنوج پر حملہ کر کے راجا کو قتل کر دیا۔ اس کی خبر جب سلطان محمود کو ملی تو وہ اپنے موتی راجا کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے نکلا اور کالنجر پر حملہ کر کے اسے شکست دی۔ راجا لوجن پال اور کالنجر کے راجا جو کہ سلطان محمود سے شکست خوردہ تھے، دونوں نے مشترکہ طور پر ایک حملے کی تیاری شروع کی۔ 1019 عیسوی میں سلطان محمود کو ان دونوں کی سرکوبی کے لیے ہندوستان آنا پڑا۔ نتیجتاً دونوں راجاؤں کو شکست ہوئی اور اس طرح ہندوستان سے ہندو شاہی راج کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی 1020 عیسوی سے 1025 عیسوی کے درمیانی عرصے میں سلطنت کے شمالی مغربی حصے اور دریائے فرات کے علاقوں میں برسر پیکار رہا۔ اسی عرصے میں سلطان محمود کو مسلسل یہ خبر مل رہی تھی کہ سلطان سے شکست خوردہ ساری ریاستیں اپنے شکست کا بدلہ لینے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی ہیں اور اب کی بار ایک مشترکہ حملے کی تیاری ہے۔ اس کے لیے گجرات کے علاقے کاٹھیاوار میں ایک مشہور زمانہ مندر سومناتھ کو مرکز بنایا گیا ہے۔ سومناتھ سمندر کے کنارے ایک عظیم الشان مندر تھا۔ پورے ہندوستان کے ہندوؤں کا یہ قلب و جگر تھا۔ اس خبر کو سننے کے بعد سلطان محمود نے جوابی حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اکتوبر 1025 عیسوی میں سلطان محمود 30,000 پر مشتمل ایک زبردست لشکر کے ساتھ مشکل ترین راستے صحرائے چولستان اور راجستھان کو عبور کرتا ہوا 3 مہینوں کی مسافت کے بعد جنوری 1026 عیسوی میں سومناتھ مندر کے قریب پہنچا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے مہاراجے اور راجواڑے اپنی اپنی فوج کے ساتھ مندر کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا اور ایک سخت مقابلے کے بعد سلطان محمود فتح یاب ہوا اور سومناتھ مندر کو منہدم کر دیا۔ یہی وہ مشہور جنگ ہے جس کی بنا پر بعض مورخین نے سلطان محمود کی ذات کو نشانہ بنایا اور ایک لٹیرے کی حیثیت سے اس کی تاریخ پیش کی۔ دہلی یونیورسٹی کی پروفیسر رومیلا تھاپر نے اپنی کتاب سومناتھ تاریخ کی بہت سی آوازیں میں محمود غزنوی کے سومناتھ مندر پر حملے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس زمانے میں مندروں کی جاگیریں ہوا کرتی تھیں اور ان کے اندر نذرانوں کی صورت میں بے پناہ دولت ہوتی تھی، لہٰذا جب بھی کوئی راجا، یہاں تک کہ ہندو راجا بھی ان خطوں میں الغار کرتا تو وہ بھی ان مندروں کو لوٹتا تھا اور اکثر اپنی فتح کی نشانی کے طور پر وہاں استادہ بت اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ تو محمود غزنوی نے بھی وہی کچھ کیا جو بیشتر ہندو راجا کرتے آئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آج تک کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا جس سے یہ پتہ چلے کہ سومناتھ مندر کو محمود غزنوی نے تباہ کر دیا تھا۔ محمود غزنوی کے الغار کے بعد بھی سومناتھ بدستور آباد رہا اور وہاں پر پرستش ہوتی رہی۔ رومیلا تھاپر کی تحقیق کے مطابق یہ انگریز حکمران تھے جنہوں نے تقسیم کرو اور حکومت کرو حکمت عملی کے تحت اس نظریے کو فروغ دیا، خاص طور پر 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد، جس میں مسلمان اور ہندو برادران یکساں طور پر شامل تھے۔ ناظرین، انگریز مورخین نے ہندو مسلم اتحاد کو پامال کرنے کے لیے محمود غزنوی کی ذات کا انتخاب کیا اور ہندوؤں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو مسلمان تم پر کیسے کیسے ظلم ڈھاتے رہے ہیں۔ انہوں نے سومناتھ کو برباد کر دیا جبکہ ہم تمہاری عبادت گاہوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کی کسی بھی کتاب اور زبان میں 1857 عیسوی سے قبل محمود غزنوی بطور لٹیرا کا ذکر نہیں ملتا۔ محض یہ الزام اور افتراء پردازیاں ہیں اور ان کی ذات کو داغدار کر کے ہندو مسلم کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی انگریزوں کی سازش ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info8 فہیم۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔